بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رومان رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کی وفات ہونے کے بعد ان کا نکاح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ ان کے بطن سے اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹے کا نام حضرت عبد الرحمن اور بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رکھا گیا۔ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ مشکات شریف میں روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شادی سے پہلے حضرت عائشہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ وہ اکثر اپنی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں۔ انہی گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی موجود تھا جس کے دونوں طرف دو پر تھے، یعنی وہ پروں والا گھوڑا تھا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہنے لگی یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں نے گھوڑے کا پوچھا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یہ گھوڑا ہے۔ حضور پوچھنے لگے گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا یہ اس کے دو پر ہیں۔ حضور فرمانے لگے لیکن گھوڑے کے تک کوئی پر ہی نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی کیوں نہیں ہوتے؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے پروں والے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا تبسم فرمایا کہ آپ کے دندان مبارک بھی نظر آنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بنی حارث بن خزرج کے مکان میں اترے۔ پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی کہ میری والدہ رومان میرے پاس آئیں اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی اور اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرہ میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سنوارا، تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا؟ آئیے اب اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہنے لگے تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کون سی کنواری لڑکی سے اور کون سی بیوہ سے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا بیوہ تو سودا بنت زماں ہے اور کنواری تو اس آدمی کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو عزیز ہے، یعنی حضرت عائشہ بنت ابو بکر۔ نبی کریم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد حضرت رومان رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی جواب دینے کی بجائے تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابو بکر تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر نبی کریم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب
یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت جبیر بن مدم کے بیٹے سے نسبت طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے، اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جبیر بن مدم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن مدم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ مدم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نکاح پڑھوا دیا۔ مسند احمد شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا جسے آپ نے پہلے خود نوش فرمایا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیالہ پکڑا دیا، وہ شرما گئیں، چنانچہ انہوں نے شرماتے ہوئے وہ پیالہ پکڑ لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے دے دو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ نوش کر کے مجھے پکڑا دیا، میں بیٹھ گئی اور پیالے کو اپنے گھٹنے پر رکھ لیا اور اسے گھمانے لگی تاکہ وہ جگہ مل جائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہونٹ لگائے تھے۔ دوستو، سن 58 ہجری کے ماہ رمضان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں۔ انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المؤمنین کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ وفات کے وقت حضرت عائشہ کی عمر مبارک 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی پر عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔